عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پاس طاقت ہو، عہدہ ہو، اختیار ہو. اس کے لیے اس نے مالی کرپشن بھی کی، اس نے اخلاقی کرپشن بھی کی اور اس نے سیاسی کرپشن بھی کی. تو یہ ہے اصل میں عمران خان. اس کی تو آڈیوز سامنے آ چکی ہیں جہاں پہ وہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہوں تو کیا آپ کرپٹ نہیں ہوں گے؟ آپ کیا فرشتے ہوں گے؟ پھر کیا جھوٹ بولنا کرپشن میں شامل نہیں ہوتا؟ پھر کیا دھوکہ دینا کرپشن میں شامل نہیں ہوتا؟ عمران خان کا اور باقی لوگوں کا فرق کیا ہے؟ کیوں آپ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے؟ عمران خان کرپٹ ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا. تو خدا پاکستان کو عمران خان سے بچائے. میرے کان پک گئے ہیں سن کے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، عمران خان کو پیسے کی لالچ نہیں ہے، عمران خان نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان میں کتنی بھی خامیاں ہوں، اس نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوں، لیکن اس کو پیسے کا لالچ نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ بہت ایماندار ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں جمائمہ کا. کہتے ہیں کہ جی اگر وہ چاہتا تو وہ جمائمہ کے ساتھ رہ سکتا تھا، کروڑوں میں کھیل سکتا تھا، عیش کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے لوگوں کی ہمدردی میں اس نے وہ سب کو ٹھکرا کے اس نے یہ مشکل راستہ اختیار کیا ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی جو سیاستدان ہیں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، اثاثے بنائے ہیں، باہر ملکوں میں انہوں نے آف شور کمپنیز میں اپنے پیسے انویسٹ کیے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی کرپشن کی ہے انہوں نے، وہ پاکستان کو کھا گئے ہیں. یہ باتیں صحیح ہوں گی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا تو مقصد ہی پیسہ کمانا تھا، ان کا مقصد ہی دولت جمع کرنا تھا. عمران خان کا کیا مقصد تھا؟ عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پاس طاقت ہو، عہدہ ہو، اختیار ہو، اس کی واہ واہ ہو پوری دنیا میں، اس کی لوگ گن گائیں. اس کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں وہ ایک بڑا لیڈر بنے اور اس کے لیے پھر لوگ جو ہیں اس کی تعریفیں کریں. اس کا مسئلہ تھا اپنی انا کا، اپنی پرسنالٹی کو اجاگر کرنے کا، اور اس کے لیے پھر اس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے لیے اس نے مالی کرپشن بھی کی، اس نے اخلاقی کرپشن بھی کی اور اس نے سیاسی کرپشن بھی کی. تو یہ ہے اصل میں عمران خان. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے تعلقات کیسے کیسے لوگوں سے تھے. اس نے ملک ریاض سے دوستیاں لگائیں. ملک ریاض سب کو معلوم ہے کہ وہ لینڈ مافیا کا ایک کنگ ہے، وہ انتہا سے زیادہ وہ ایک کرپٹ بندہ ہے. اس نے بہت سے لوگوں کو خریدا ہوا ہے جس میں جرنیل بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور بھی بڑے بڑے با اثر لوگ ہیں وہ شامل ہیں. اس کی دوستیاں ہیں، اس کے ڈیلنگز ہیں، ان کی بزنس ہیں. تو عمران خان کو کیا پتہ نہیں تھا؟ عمران خان نے پھر جا کے ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی، ملک ریاض کے ساتھ اس نے دوستی بنائی. اس کی بیوی نے وہاں سے ہیرے اور جواہرات کی انگوٹھیاں لیں، ہار لیے. عمران خان نے اس کے ساتھ لینڈ کی ڈیل کی، اس کو ٹھیکے دیے کہ وہ اس کی یونیورسٹی بنائے. کیا تو اس کو آپ کرپشن نہیں کہیں گے؟ ایک بندہ جو ایسے کرپٹ بندے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، دوستی کر رہا ہے، تعلقات رکھ رہا ہے، کیا وہ کرپشن میں شامل نہیں ہوگا؟ پھر اس نے عہدے کن لوگوں کو دیے؟ آپ کے سامنے ہے. اس نے ان لوگوں کو عہدے دیے جن کو وہ خود کرپٹ کہتا تھا. مطلب اس نے پنجاب کا ڈاکو جس کو کہتا تھا پرویز الہی، اس کو اس نے چیف منسٹر بنایا. پھر اس نے بزدار کو چیف منسٹر بنایا جس کی نہ صرف کہ نااہلی کے چرچے ہیں اور کہانیاں ہیں بلکہ اس کی کرپشن کے قصے ہیں. اس کے تو زمانے میں ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جن کی پہلے مثال نہیں ملتی. اور عمران خان کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. عمران خان کو بتایا گیا، بار بار بتایا گیا، مختلف اہلکاروں نے بتایا، اس کو اسٹیٹ کے نمائندوں نے بتایا، لیکن اس نے کچھ ایکشن نہیں لیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اس نے اب جو کے پی میں لگایا ہے، اس نے گنڈا پور کو جو لگایا، اس کی تو آڈیوز سامنے آ چکی ہیں جہاں پہ وہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہوں تو کیا آپ کرپٹ نہیں ہوں گے؟ آپ کیا فرشتے ہوں گے؟ پھر کیا جھوٹ بولنا کرپشن میں شامل نہیں ہوتا؟ پھر کیا دھوکہ دینا کرپشن میں شامل نہیں ہوتا؟ جو عمران خان نے خود اور اس کی جو سوشل میڈیا ٹیموں نے اس ملک میں جو ایک گالی گلوچ کا، جو بد لحاظی کا، بد اخلاقی کا جو ایک کلچر، ایک پوری نسل تیار کیا ہے، کیا وہ کرپشن میں شامل نہیں ہوتی؟ اس کا تو ازالہ بھی نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو جس ڈگر پہ اس نے چلایا ہے اس کا تو کوئی اس وقت حل ہی نہیں ہے کسی کے پاس. اور جس کا دل چاہتا ہے وہ جس کو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ پھر یہ آج کل بہت ہی زیادہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے سارے لوگ جو ہیں آ کے کمپلین کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت کا جنازہ نکل گیا. آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ کیا اس کے زمانے میں ووٹ نہیں خریدے گئے؟ کیا اس کے زمانے میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان نے خود جہانگیر ترین کے جہازوں میں بلا کے سیاستدانوں کو نہیں خریدا؟ کیا اس نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی قراردادوں کے حق میں ووٹ نہیں ڈلوائے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ سیاسی کرپشن ہے. اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو ذرا پڑھیں اس پہ اور سوچیں اس پہ کہ یہ عمران خان نے سارا کچھ کیا اپنے دور میں.
کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے؟ یہ ایک سراب ہے، جیسے کہ آپ صحرا میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے. آپ کیا اتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ اس جھوٹے انسان کو کے امیج کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سراب کی طرح ہے، جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ غائب ہو جائے گا، پھر آپ کو کہیں اور نظر آئے گا. اسی طرح عمران خان کر رہا ہے کہ جب آپ اس کے قریب آتے ہیں پھر آگے جا کے کوئی اور نیا بیانیہ بنا دیتا ہے. مطلب اس کا امیج جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور آپ جو ہیں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اور یہ کرپشن کی بے انتہا سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ چال بازی کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. وہ تو اس نے لینڈ مافیا کنگز کے ساتھ، اس نے چینی مافیا، اس نے آٹا مافیا، اس نے گندم مافیا، کنسٹرکشن مافیا، اس نے ہر قسم کے مافیا کے ساتھ کام کیا ہے، دوستیاں لگائی ہیں اور ان کو مراعات دی ہیں تاکہ اس کی جو حکومت ہے وہ مضبوط ہو. اس نے بزنس مینوں کے ساتھ ڈیلنگ کی ہیں تاکہ وہ اس کو پیسے دیتے رہیں اور اس کا کاروبار چلتا رہے، اس کی سیاست قائم رہے، اس کا بول بالا ہوتا رہے. کیا عمران خان اتنا نادان تھا، اتنا معصوم تھا، اتنا بھولا تھا کہ اسے ان لوگوں کی اصلیت کا نہیں پتا تھا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر ترین شوگر مافیا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ خسرو بختیار جو ہے اس کا گندم کے اسکینڈل میں کیا ہاتھ ہے؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ زلفی بخاری جو وہ باہر سے امپورٹ کر کے لے کے آیا تھا اس کا پنڈی جو سرکولر روڈ تھی اس میں کیا اس کا حصہ تھا؟ پھر اس نے جن لوگوں کو براعات دی، بزنس مینوں کے ساتھ ڈیلز کیے اس نے، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح کرپشن کرتے ہیں، قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کی کرپشن کرتے ہیں؟ لیکن اس کو سب پتا تھا. اس نے انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی گرفت جو تھی حکومت پہ وہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس کا تو یہ خیال تھا کہ یہ 10 سال تک حکومت کرے گا، اس لحاظ سے اس نے اس طرح کے کام کیے. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جب یہ جلسے کر رہا تھا، دھرنے کر رہا تھا، تو اس نے سرکاری خزانے سے پیسہ لٹایا. پہلے وفاق سے لٹایا، اس کے بعد جب اس کی پنجاب میں بھی حکومت اس نے اسمبلی تحلیل کر دی، اس کے بعد اسمبلی وہاں پہ کے پی میں بھی کر دی، اور پھر دوبارہ سے جب یہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جب گنڈا پور اور یہ سارے لوگ جاتے ہیں جلسوں میں، دھرنوں میں، یہ کس کا پیسہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. اس صوبے میں جہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے، جہاں پہ بے روزگاری کی انتہا ہو چکی ہے، جہاں بھوک ہے، جہاں لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں اس وقت، وہاں پہ چرس اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بک رہی ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کرائمز ہو رہے ہیں. ان کا یہ پیسہ جو ہے وہ لٹا رہا ہے اپنے جلسوں پہ. پوری جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ اس کاموں میں لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آپ کو ذرا سمجھ آنی چاہیے کہ کرپشن جو ہے وہ اخلاقی، سیاسی، مالی، ہر طرح کی کرپشن ہوتی ہے. اور پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ تو سب لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، مطلب سب لوگوں نے مالی کرپشن بھی کی ہے، سب لوگوں نے سیاسی بھی کی ہے، سب لوگوں نے اخلاقی کرپشن بھی کیا ہے. تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کا اور باقی لوگوں کا فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. تو پھر آپ اس کو ان کے ساتھ ہی کھڑا کریں نا. اس کو کیوں آپ لوگوں نے دیوتا بنایا ہوا ہے؟ کیوں ان کو آپ نے سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں آپ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے؟ عمران خان کرپٹ ہے، تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ رہے گا. تو خدا پاکستان کو عمران خان سے بچائے، اس کی بدنیتی سے بچائے، اس کی بد زبانی سے، بد اخلاقی سے بچائے. اس کا جو پورا ایک کیریکٹر ہے جس نے تباہ و برباد کیا ہے ملک کو، پاکستان کو، خدا اس سے محفوظ رکھے. اور آپ لوگوں کی بھی سمجھ آنی چاہیے.